السلام علیکم دوستو، واقعہ.com چینل میں خوش آمدید۔ جنگ خیبر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا ایک ایمان افروز واقعہ پایا جاتا ہے۔ ابھی محاصرہ جاری تھا کہ ایک یہودی رئیس کا گلابان جو اس کی بکریاں چرایا کرتا تھا مسلمان ہو گیا۔ اس نو مسلم نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں ان لوگوں کے پاس تو جا نہیں سکتا، اور یہ بکریاں اس یہودی رئیس کی امانت ہیں، اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا، بکریوں کا منہ قلعہ کی طرف کر دو اور ان کو پیچھے سے ہانک دو، اللہ خود بخود ان کو مالک تک پہنچا دے گا۔ چنانچہ اس نے ایسا ہی کیا اور بکریاں قلعے کے پاس چلی گئیں، جہاں سے قلعہ والوں نے ان کو اندر داخل کر لیا۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر امانت اور دیانت کے اصولوں پر عمل فرمایا کرتے تھے۔ کیا آج کل کی مہذب دنیا میں بھی اس کی کوئی مثال ہے کہ دشمن کے جانور ہاتھ آ جائیں اور پھر انہیں واپس لوٹا دیا جائے؟ کیا اس کے صاف معنی یہ نہیں تھے کہ دشمن کے لیے مہینوں کی غذا کا سامان مہیا کر دیا جائے؟ مگر قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یہ خطرہ مول لے لیا اور یہ پسند نہیں فرمایا کہ اس مسلمان کی امانت میں فرق آئے جس کے سپرد وہ بکریاں تھیں۔ ایک اور موقع پر آپ جنگ میں مشغول تھے۔ دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفوں میں کچھ بد نظمی پائی اور ایک عرابی تلوار سونت کر آپ کے سر پر آ گیا اور کہنے لگا، اے محمد، تمہیں کون بچا سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ یہ سن کر اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گئی۔ آپ نے فوراً سے اسے اٹھایا اور فرمایا، اب تجھے کون بچا سکتا ہے؟ وہ کافر بولا، اب میں آپ کا اسیر ہوں، آپ مجھ سے قید کرنے والے دوسروں سے بہتر سلوک کیجیے۔ آپ نے اسے معاف کر کے رہا کر دیا۔ جب وہ اپنے لوگوں میں واپس آیا تو کہنے لگا، آج میں دنیا کے سب سے بڑے آدمی کی امان سے واپس آ رہا ہوں۔ جس کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آزار پہنچایا، اگرچہ آپ اس پر قدرت رکھتے تھے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ حلیم اور معاف کرنے والے تھے۔ باوجود قدرت رکھنے کے دوسروں پر ہمیشہ رحم فرماتے۔ ایک مرتبہ سونے چاندی کی زنجیریں آپ کے پاس تحفہ میں لائی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تقسیم کرنا شروع کیا۔ ایک اعرابی اٹھ کر کہنے لگا، اے محمد، اللہ نے تم کو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرتے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بدبخت، اگر میں انصاف نہ کروں تو اور کون کرے گا؟ یہ سرزنش پا کر اس نے بھاگ جانے کا قصد کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا، اسے مہربانی کے ساتھ واپس لے آؤ۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک نصرانی منافق انصاری بول اٹھا، اس تقسیم کے لیے خدا کی مرضی یوں نہ تھی۔ کسی نے یہ بات آپ سے کر دی۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، مگر ضبط فرمایا اور کہا، خدا مغفرت کرے میرے بھائی موسیٰ کی، ان کو اس سے بھی زیادہ ستایا گیا، لیکن انہوں نے صبر سے کام لیا۔ ایک موقع پر ایک یہودی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرض کی ادائیگی میں سختی کرتے ہوئے گستاخی کے کلمات کہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر ڈال کر بل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رگیں ابھر آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر موجود تھے۔ وہ یہ صورتحال دیکھ کر بے قابو ہو گئے۔ انہوں نے بڑی سختی سے یہودی کو ڈانٹا اور کہا، او خبیث یہودی، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو میں تیرا سر کچل دیتا۔ یہ سن کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نرمی اور ملائمت سے فرمایا، عمر، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، تمہیں چاہیے تھا کہ اسے نرمی سے سمجھاتے، کیونکہ ابھی اس کے قرض کی ادائیگی کے میعاد میں 3 دن باقی ہیں، اور تمہیں مجھے یہ کہنا چاہیے تھا کہ قرض وقت پر ادا کرو۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ تم میری طرف سے اس کا قرض ادا کر دو، اور اس میں سا کھجور مزید اپنی طرف سے اس سخت کلامی کے تاوان کے طور پر ادا کرو۔ یہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے کہ کس طرح آپ نے اپنے دشمنوں سے معاملہ فرمایا۔ کعب بن زبیر جو عرب کا مشہور شاعر تھا اور ہمیشہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کی مخالفت میں شعر کہہ کر لوگوں کو اشتعال دلایا کرتا تھا، اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا، اسے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا۔
وہ آپ کی مداح میں ایک مشہور قصیدہ بردہ لے کر حاضر ہوا اور اسلام قبول کیا۔ یہ وہی قصیدہ ہے جو بانت سعد کے نام سے مشہور ہے۔ آج کا مقدس دن بھی ہم سے تقاضا کر رہا ہے کہ ہم سب اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور آپس میں پیار اور رواداری، محبت، بھائی چارہ قائم کریں۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب پاک کے صدقے اور آج کے دن کی عظمتوں کے طفیل معاف فرمائے اور پاکستان کی حفاظت فرمائے، آمین۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بنی ارینا کے کچھ لوگ آئے جو بڑے لاغر اور کمزور تھے۔ وہ اسلام لائے۔ مدینہ کی آب و ہوا ان کو راس نہ آئی۔ اللہ کے رسول نے ان کو حکم دیا کہ وہ زکوٰۃ کے اونٹوں میں جائیں اور ان کا دودھ پئیں۔ جب وہ تندرست ہو گئے تو مرتد ہو گئے، چرواہے کو قتل کر ڈالا اور اونٹوں کو ہانک کر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعاقب میں کچھ لوگوں کو بھیجا جو ان کو پکڑ کر لے آئے۔ آپ کے حکم سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے گئے اور ان کی آنکھیں پھوڑ دی گئیں۔ پھر ان کو قید کرنے کا حکم فرمایا یہاں تک کہ وہ مر گئے۔ بہقی۔ حضرت امام بن حرب سے روایت ہے، علقمہ بن وائل نے ان سے بیان کیا کہ ان کے والد ذکر کرتے تھے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بیٹھا، اتنے میں ایک شخص آیا جو دوسرے کو رسی سے کھینچتا ہوا لا رہا تھا۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے میرے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو نے قتل کا ارتکاب کیا ہے؟ ابھی اس نے جواب نہ دیا تھا کہ اللہ کے رسول نے مدعی سے فرمایا، اگر اس نے اعتراف نہ کیا تو تم کو اس پر شہادت قائم کرنا ہوگی۔ مگر قاتل نے عرض کر دی، ہاں میں نے قتل کیا ہے۔ ارشاد ہوا، کس طرح قتل کیا؟ اس نے عرض کیا، میں اور وہ ایک درخت سے لکڑیاں کاٹ رہے تھے، اس نے مجھے گالی دی، مجھے غصہ آ گیا، میں نے اس کے سر پر کلہاڑی مار دی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، کیا تیرے پاس کچھ مال ہے جو تو اپنی جان کے عوض سے ادا کر دے؟ اس نے عرض کیا، میرے پاس کمبل اور کلہاڑی کے سوا کوئی مال نہیں۔ ارشاد فرمایا، کیا تیری رائے میں تیرے قوم تجھے مال دے کر چھڑا لے گی؟ اس نے کہا، میں اپنی قوم کی نظر میں اس سے زیادہ کم وقت ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسی اس کی طرف پھینک دی، فرمایا، تم جاؤ اور تمہارا ساتھی۔ وہ شخص اس کو لے چلا۔ جب انہوں نے پیٹھ موڑی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس نے اس کو قتل کر دیا تو وہ بھی اسی طرح قتل کا مرتکب ٹھہرایا جائے گا۔ یہ بات اس شخص کو پہنچ گئی۔ وہ واپس آئے اور عرض کیا، اللہ کے رسول، مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر میں نے اس کو قتل کر دیا تو میں بھی اسی کی مانند قتل کا مرتکب ہوں گا۔ میں نے تو آپ ہی کے حکم سے اس کو پکڑا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، کیا تیری یہ خواہش نہیں کہ یہ شخص اپنے اور اپنے حریف کے گناہ اپنے سر لے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا، اسی طرح ہوگا، یعنی اگر اس کو تو نے قتل نہ کیا تو اس کے سر پر اس کے اپنے اور اپنے حریف کے گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ یہ سن کر اس نے وہ رسی پھینک دی جسے اسے باندھا ہوا تھا اور چھوڑ دیا۔ مسلم۔ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف جاتے ہوئے نخلہ یمانیہ، قرن المنازل، پھر حرۃ الرعا سے گزرے۔ آپ نے وہاں مسجد بنائی اور نماز ادا کی۔ عمرو بن شعیب نے مجھ سے بیان کیا کہ اس روز آپ نے حرۃ الرعا میں ایک خون کا قصاص لیا۔ اسلام میں وہ پہلا خون ہے جس کا قصاص لیا گیا۔ بنی لیس کے ایک آدمی نے بنی حزیل کے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ آپ نے اس کے قصاص میں اس کو سزائے موت دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک یہودی نے ایک لڑکی کا سر 2 پتھروں کے درمیان کچل ڈالا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ ایک عورت زیور پہنے ہوئے مدینے میں نکلی تو ایک یہودی نے اس کو پتھر دے مارا۔ اس لڑکی کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، اس میں کچھ جان باقی تھی۔ آپ نے فرمایا، کیا تجھ کو فلاں شخص نے مارا ہے؟ اس نے سر کے اشارے سے ہاں کہا۔ یہودی کو پیش کیا گیا اور اس کو برابر پوچھتے رہے یہاں تک کہ اس نے اقرار کر لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سر پتھر کے ساتھ کچلوا دیا۔ آپ نے حکم دیا کہ اس کو سنگسار کیا جائے حتیٰ کہ وہ ہلاک ہو گیا۔ بخاری شریف۔ ابو عبداللہ محمد بن فرج المالقی القرطبی نے
عقدیت الرسول کے نام سے ایک شہرہ آفاق کتاب تصنیف کی جس کو دنیا عدل و انصاف میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس تصنیف کے بارے میں مولانا ابو الاعلی مودودی لکھتے ہیں، اللہ کے رسول کے یہ فیصلے واجب الاتباع اور ناقابل ترمیم و تنسیخ ہیں۔ ان کا عظیم الشان ذخیرہ محفوظ ہے اور بعض علماء نے انہیں الگ مجموعوں کی صورت میں بھی مرتب کیا ہے، جن میں ایک مختصر کتاب حافظ ابو بکر بن شیبہ کی ہے جس کا نام عقدیت الرسول ہے۔ بعد میں ابو عبداللہ محمد بن فرج المالکی القرطبی نے اسی نام سے ایک کتاب لکھی جو 30 سے زائد کتابوں سے ماخوذ اور نسبتاً مفضل ہے۔ اس کا اردو ترجمہ پہلے ابو الارقان حکیم محمد عبد الرشید صاحب نے شائع کیا تھا جو نایاب تھا۔ اب مرحوم کے ورثاء اس کی طبع جدید کے انتظام کے شائقین کی تشنگی کو رفع کر رہے ہیں۔ مجھے توقع ہے کہ مسلمان اس صحیح کا خیر مقدم کریں گے اور اس سے استفادہ حاصل کریں گے اور اسے باعث سعادت سمجھیں گے۔